اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ وہ 20 فروری 1944 کا روز تھا۔ ہندوستان کے شہر ہوشیارپور میں ایک عظیم الشان جلسہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس جلسہ کا پنڈال عین اس مکان کے سامنے سجایا گیا تھا جہاں 56 سال قبل ایک 40 روزہ چلہ کے دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ذکی غلام مسیح الزمان کی عظیم الشان الہامی پیشگوئی رب قدیر کی طرف سے عطا فرمائی گئی تھی۔ اس پیشگوئی کو جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسٹیج پر ایک مقرر مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اعلان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جس مسلم موعود کی پیشگوئی عطا فرمائی گئی تھی اس کا مصداق میں ہوں۔ بدقسمتی سے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا یہ دعویٰ قطعی طور پر جھوٹ اور افتراء پر مبنی تھا۔ چنانچہ اس دعویٰ کے 10 سال بعد 1954 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ پر اس افتراء کی سزا ملی اور ان کی قطع وطین ہو گئی۔ خدا تعالیٰ کی قدرت عظیمہ ملاحظہ فرمائیں کہ اسی سال غالباً اسی روز ربوہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں ڈاور میں ایک سلیم الفطرت ماں باپ شیر محمد اور غلام فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبد الغفار رکھا گیا۔ وہی بچہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور مقدر کر دیا گیا تھا کہ اسے حقیقی طور پر ذکی غلام مسیح الزمان کی پیشگوئی کا مصداق بننا تھا، جس کا باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر تھا اور جس نے غلام فاطمہ کی پاکیزہ گود میں پرورش پائی۔ یہ پاکیزہ بچہ ابھی چند ماہ کا تھا کہ اس کے والد علیل ہو گئے۔ جب وہ بستر مرگ پر تھے تو ان کی دونوں بہنیں ان کی عیادت کو آئیں اور آنکھوں میں آنسو لا کر پوچھا کہ بھائی آپ اس ننھے عبد الغفار کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت شیر محمد صاحب نے شدت غم سے کچھ آواز نہ کر سکے اور اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اٹھا کر بتا دیا کہ میں اس یتیم بچے کو اللہ تعالیٰ کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو بہترین آقا اور بہترین مددگار ہے اس یتیم بچے کا سہارا بن گیا۔ یہ واقعہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے ملتا جلتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کم سن بیٹے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو ایک بے آب و گیا مقام پر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں کس کے کہنے پر اس ویران جگہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شدت غم کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے، بس شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ غرض اس پاکیزہ بچے کو ننھی سی عمر میں ہی زندگی کا ایک بڑا صدمہ یتیمی کا سہنا پڑا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا خاصہ رہا ہے، تاکہ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اشخاص صبر اور دکھ اور غریبی کے حالات میں سے گزر کر عاجزانہ راہوں پر قدم ماریں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت پا کر اس کے مقربین میں شامل ہو جائیں۔ حضرت عبد الغفار علیہ السلام 5 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ مرحوم والد صاحب کا 23 ایکڑ زرعی رقبہ تھا، لیکن زمین کے لیے نہری پانی بہت کم تھا، لہٰذا والد صاحب کی وفات کے بعد حضرت عبد الغفار علیہ السلام کے خاندان نے بڑی غربت میں زندگی بسر کی۔ حضرت عبد الغفار علیہ السلام کی پیدائش زمین پر اپنے ڈیرے پر ہی ہوئی تھی اور بچپن بھی وہیں گزرا۔ آپ کا خاندان کوئی عالم فاضل گھرانہ نہیں تھا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد خاندانی حالات معاشی طور پر بگڑ گئے اور کسی کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو قرآن کریم ناظرہ بھی پڑھا سکتا۔ اسی حالت یتیمی نے حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو دینی لحاظ سے امی رکھا اور اس عمر میں بھی خدائے بزرگ و برتر کا گہرا بھید پوشیدہ تھا، کیونکہ وہ علیم و خبیر خدا تعالیٰ
اپنی جناب سے حضرت عبدالغفار علیہ السلام کو اپنا پسندیدہ علم عطا فرمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عبدالغفار علیہ السلام اپنی تصنیف لطیف غلام مسیح الزمان میں تحریر فرماتے ہیں، اپنا خاندانی پس منظر بیان کرنے کا میرا مقصد فقط یہ ہے کہ میں آپ پر واضح کر دوں کہ میرا کسی مذہبی گھرانے یا کسی عالم فاضل خاندان سے تعلق نہیں ہے۔ اگر میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں مذہبی نقطہ نظر سے امی تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ خاکسار کی پہلی زندگی لا علمی میں گزری، اور ہاں بچپن ہی سے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسے اعمال اور عبادتیں بھی نہیں تھیں جن کی وجہ سے کسی کے ذہن میں مصلح یا مجدد بن جانے کا کوئی خیال پیدا ہو سکتا، لیکن بچپن ہی سے میرے پاس یتیمی کے غم اور اپنی بے علمی اور بے عملی کی بدولت شرمندگی کے آنسوں کی دولت ضرور تھی۔ قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین سے کہہ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو شاء اللہ ما طلعته علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ یعنی اگر خدا چاہتا تو میں تم کو یہ کلام نہ سناتا، اور خدا تم کو اس پر مطلع بھی نہ کرتا، پہلے اس سے اتنی عمر یعنی 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں۔ پھر کیا تم کو عقل نہیں؟ یعنی کیا تم کو بخوبی معلوم نہیں کہ افطرا کرنا میرا کام نہیں اور جھوٹ بولنا میری عادت نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں، انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راست بازی کی قوی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا، جیسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں ہے، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، جہاں فرمایا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افطرا کروں، دیکھو میں 40 برس اس سے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں، کیا کبھی تم نے میرا کوئی جھوٹ یا افطرا ثابت کیا ہے؟ پھر کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں؟ یعنی یہ سمجھ کہ جس نے کبھی آج تک کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا وہ اب خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ غرض انبیاء کے واقعات عمری اور ان کی سلامت روشی ایسی بدیہی اور ثابت ہے کہ اگر سب باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات سے ہی روشن ہو رہی ہے۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اپنے دعویٰ کی صداقت کو براہین قاطعہ اور حجج ساطعہ سے ثابت کیا کہ جماعت احمدیہ میں رائج انتخابی خلافت کا قرآن مجید سے اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے کچھ واسطہ نہیں۔ نیز مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر افطرا پر مبنی تھا، مگر ان دلائل و براہین سے قطع نظر اگر تقوی اور انصاف کی نظر سے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے واقعات عمری اور ان کی سلامت روشی کا بنظر غور مطالعہ کیا جائے تو ان کی صداقت ایک روشن آفتاب کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت عبدالغفار علیہ السلام نے اپنی کامل راست بازی کی قوی حجت پیش کر کے اپنے مخالفین کو الزام دیا کہ اپنے دعویٰ سے پہلے میں نے اپنے معاشرہ میں ایک لمبی عمر گزاری ہے اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر اتنا بڑا جھوٹ بول دوں کہ اس نے مجھے اپنے پیغامبر کے طور پر چن لیا ہے۔ حضرت عبدالغفار علیہ السلام نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 7 جولائی 2017 میں اپنی دعویٰ سے پہلے کی ساری زندگی کو اپنے مخالفین کے سامنے پیش کر کے چیلنج دیا کہ کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے دعویٰ سے پہلی زندگی میں کوئی جھوٹ بولا ہو؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ چھپ کر نہیں بیٹھا رہا،
بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے درمیان رہا ہوں، اور وہ سب میرے اخلاق اور کردار کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اپنی پیدائش کے سال 1954 سے لے کر 1969 یعنی 1969 تک آپ اپنے پیدائشی گاؤں ڈاور میں رہے۔ حضرت عبدالغفار علیہ السلام اپنے گاؤں میں کبڈی کے بہترین کھلاڑی رہے۔ اس کے بعد 1978 تک حضرت عبدالغفار علیہ السلام ربوہ کے محلہ دار الصدر غربی میں رہائش پذیر رہے۔ اس کے بعد 1980 تک آپ کراچی کے محلہ اورنگی ٹاؤن میں اور کچھ عرصہ ناظم آباد میں رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام 1984 تک لاہور کے احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں رہے۔ اسی دارالحمد میں 10 دسمبر 1983 میں ایک جمعۃ المبارک کے روز ایک مبارک سجدہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار علیہ السلام پر ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا انکشاف فرمایا۔ حالانکہ اس وقت تک بھی آپ کو معلوم کچھ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے، مگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک سادہ دل نیک فطرت طالب علم کی حیثیت سے اپنی ساری زندگی گزاری۔ حضرت عبدالغفار علیہ السلام 1986 میں بحکم الہی جرمنی تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے جرمنی کے شہر کیل میں رہائش اختیار کی اور ایک طویل عرصہ تک وہاں کی احمدیہ مسجد میں امام الصلاۃ رہے۔ وہاں کے لوگ بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی گواہی دے سکتے۔ حضرت عبدالغفار علیہ السلام اپنی تصنیف لطیف غلام مسیح الزمان میں تحریر فرماتے ہیں، میرے رب کے سوا میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے۔ بچپن سے ہی میں تنہائی پسند تھا۔ میرا حلقہ احباب وسیع نہیں ہے، بلکہ ایک آدھ دوست تھا، اور جب میرے ساتھ یہ واقعہ شروع ہوا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ واقعہ سچا ہے اور یقیناً تجھے کوئی بالا ہستی پیغام دیتی ہے، کیونکہ ہم تم کو بچپن سے جانتے ہیں۔ 30 سال کی عمر تک تو ہم نے تیرے منہ سے اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی۔ اب اچانک تجھ میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی؟ یقیناً کوئی علیم و خبیر بالا ہستی تیری رہنمائی کر رہی۔ یہاں پر کسی معزز سامع کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس وقت جماعت احمدیہ میں بڑے بڑے معزز اور بلند مرتبہ جید علماء موجود تھے جنہیں اپنے علم و فضل پر بڑا فخر تھا، اس وقت جماعت کے خلیفہ مرزا طاہر بھی موجود تھے جنہیں اپنے علم اور فن تقریر پر بڑا ناز اور ذوق تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پسماندہ گاؤں ڈاور کے ایک ان پڑھ خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک دیہاتی انجان معمولی اور حقیر انسان کو کیوں زمانے کی ہدایت کے لیے چن لیا؟ ایک ایسا انسان جو مذہبی اعتبار سے بھی ایک امی تھا اور ایک معمولی غریب ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سوال کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خوب دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی خلفائہ